اگر ہمارے کچھ غیر سیاسی دوستوں کا خیال ہے کہ کسی کو انتخابی عمل سے دور کر کے نااہلی یا سزا کی تلوار چلا کر یا لٹکا کر اس کی سیاست ختم ہو جائے گی، تو اب تک ہماری سیاست میں یہ مائنس کا فارمولا ناکام ہی رہا ہے، اور اگر کوئی فارمولا کامیاب رہا ہے تو وہ جمہوری انداز میں ایک حکومت سے دوسری اور ایک وزیر اعظم سے دوسرے کو پرامن انداز میں اقتدار کی منتقلی کا فارمولا ہے۔ پروگرام ہیڈن ٹروتھ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کرن خان۔ بھٹو سے عمران تک کا جائزہ لے لے، اگر کوئی زور زبردستی سے آؤٹ کیا جائے تو وہ امر ہو جاتا ہے، اور کارکردگی پر ناکام ہو جائے تو واپسی مشکل ہو جاتی ہے۔ 2008 میں عام انتخابات کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی اور پہلی بار کسی جماعت نے اپنے 5 سال پورے کیے، اور 2013 میں عام انتخابات کے ذریعے ایک اور حکومت تشکیل پائی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب میں ووٹ بینک تقریباً ختم ہو کر رہ گیا۔ اس سے پہلے اس جماعت پر جتنے بھی تجربات ہوئے، اس نے پارٹی کو مضبوط کیا۔ مثلاً بھٹو کو پھانسی دینے سے بھٹو زندہ ہو گیا، پیپلز پارٹی سے انتخابی نشان تلوار لے لیا گیا تو ووٹوں کے تیر چلنے لگے، پارٹی ٹوٹ گئی، بڑے بڑے نام الگ ہوئے، مگر وہ سب سیاسی بونے ثابت ہوئے، لہٰذا ہر طرح کا مائنس فارمولا ناکام ہوا۔ نقصان صرف اتنا ہوا ہے کہ 11 سال ایک امر نے اپنی انا کی تسکین کی خاطر اور ایک جماعت کو اقتدار اور سیاست سے باہر رکھنے کی خاطر ہر حربہ اپنایا، یہاں تک کہ معاشرہ تقسیم کر دیا۔ مگر آج بھی لوگوں کو 4 اپریل یاد ہے، 17 اگست نہیں۔ جنرل ضیاء کی باقیات نے بعد میں کئی سیاسی فارمولے اپنائے، مگر اس سے سیاست کو تو نقصان ہوا ہی، جمہوریت بھی گھریلو جمہوریت بن کر رہ گئی۔ لاڈلے بننے کی فیکٹریاں لگ گئیں، مگر ہر پیداوار خود بنانے والوں کے گلے پڑ گئی۔ 2013 میں الیکشن ہوئے تو مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی اور نواز شریف پرامن منتقلی اقتدار کے ذریعے وزیر اعظم بن گئے، مگر 2008 سے 13 کے درمیان ایک تیسری سیاسی قوت ابھر کر سامنے آئے گی، جس کا نام پاکستان تحریک انصاف تھا۔ دونوں بڑی جماعتوں نے اس کا سیاسی تقابلی جائزہ لیے بغیر اسے محض ایجنسیوں کی سازش قرار دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھ کر خوش ہوئی کہ یہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کو نقصان پہنچائے گی، مگر 2013 میں پتہ چلا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کھا گئی۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سے دوست یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ان کا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ پی ٹی آئی کو ایجنسیوں کی حمایت ایسے ہی حاصل رہی جیسے مسلم لیگ نون کو، مگر اس کی مقبولیت اور ابھرنے کی وجوہات میں کم از کم 3 بنیادی عوامل شامل تھے۔ نمبر 1، عمران خان کی شخصیت کا سحر، کرکٹ کے ہیرو سے لے کر سوشل ورکر تک۔ نمبر 2، سیاست میں بڑی تعداد میں نوجوانوں کا آنا، جن میں سے زیادہ تر نے ٹی وی اسکرین پر عمران خان کو سیاست میں آنے سے پہلے بھی دیکھا ہوا تھا۔ نمبر 3، پرانے لوگوں کی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی سیاست سے مایوسی، مثلاً پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کا ووٹر اور کارکن بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد مایوس ہو گیا تھا۔ نمبر 4، پی ٹی آئی اور عمران خان کا مسلسل شریفوں اور زرداری کو تنقید کا نشانہ بنانا۔ سوال یہ بھی اہم ہے کہ اس سب کے باوجود ایجنسیاں مسلم لیگ نون کو ختم نہ کر سکیں۔ مسلم لیگ نون کا جنم 1988 میں سابق وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی برطرفی کے بعد ہوا، جس میں جنرل جیلانی کے علاوہ جنرل حمید گل کا بھی خاصا عمل دخل تھا۔ گل صاحب جب شریفوں سے مایوس ہوئے تو انہوں نے عمران خان کو اپنی جانب راغب کیا، مگر مسلم لیگ نون نے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پنجاب میں مسلسل کامیابی دیگر وجوہات کی بنا پر حاصل کی۔ انہوں نے جاگیردارانہ سیاست کے مقابلے میں سرمایہ دارانہ طرز سیاست سے کاروباری طبقے کو متاثر کیا۔ خود بائیں بازو کا ایک بڑا طبقہ ان کے ساتھ ہو گیا۔ موٹر وے اور میٹرو جیسے پروجیکٹس نے مڈل کلاس کو متاثر کیا۔ 1993 کے بعد نواز شریف کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے، بھارت کے ساتھ پرامن تعلقات اور بعض معاشی اقدامات کی بدولت پاکستان تحریک انصاف 2013 میں اور 2018 میں بھی اس پوزیشن میں نہ آ سکی کہ اپنے بل بوتے پر حکومت بنا سکے، لہٰذا 2018 سے پہلے نواز شریف کی نااہلی بھی پی ٹی آئی کو وہ کامیابی نہ دلا سکی۔ بلوچستان میں باب بنائی گئی، پہلے ایم کیو ایم کی سیٹیں پی ٹی آئی کو دی گئیں اور پھر ان سے یہ بھی کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت میں جاؤ۔
नवाज शरीफ साहब को जोर जबरदस्ती निकाला गया तो वो फिर वापस आ गए, मगर इस दौरान इमरान खान साहब को मकबूलियत की बुलंदी पर पहुंचा दिया गया, खास तौर पर जिस तरह इन्हें निकाला गया। इस दौरान इमरान खान साहब को मकबूलियत की बुलंदी पर पहुंचा दिया गया, खास तौर पर उस वक्त जिस वक्त उन्हें निकाला गया था। इमरान खान जनरल बाजवा और जनरल फैज के तनाज़े का शिकार हुए। असूली तौर पर बहैसियत वज़ीर आज़म ये इनका हक था कि किसी को भी आर्मी चीफ तैनात करें और किसी को भी इसके ओहदे से बरतरफ या ट्रांसफ़र करें। मियाँ साहब और मुस्लिम लीग नून इमरान खान के दौर में पंजाब में ज़्यादा मकबूल थी, जबकि शहबाज शरीफ और PDM के 16 माह में उनका ग्राफ नीचे चला गया और इमरान PTI का ऊपर। यकीन ना आए तो पिछले 5 साल के दौरान होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के नताइज देख लें, 2018 से मार्च 2022 तक और इसके बाद से आज तक। अब अगर शहबाज शरीफ खुद ये एतराफ़ करें कि हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी, तो कुर्बानी का बकरा इस वक्त कौन बन रहा है? किसको आज़ाद और गैर जानिबदाराना इलेक्शन होने की सूरत में वाज़ह शिकस्त नज़र आ रही है। लिहाजा माइनस इमरान ही नहीं है, उनके लिए माइनस बल्ला भी चाहिए। क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग ना चल सकी तो सियासत में कैसे चलेगी? खुदारा ये सिलसिला बंद कर दें। कभी माशाल्लाह, कभी -1, कभी -3, कभी तलवार ना चली तो तीर आ गया, कभी तीर से मायूस हुए तो शेर ले आए। शेर ने जंगल के बजाय मुल्क का बादशाह बनने की कोशिश की तो बल्ले को मैदान में उतार दिया। ये सारे काम जमहूर पर छोड़ दें, वो शेर ना आए, तीर को आजमाएं या बल्ला चलाएं। इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को आज़ाद गैर जानिबदार होने दें। इलेक्शन से कबल नताइज का ऐलान ना करें, जैसा कि इस वक्त इब्तदाई नताइज तरतीब दिए जा रहे हैं कि किसको इन करना है और किसको आउट।